بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں گفتگو کر رہا تھا کہ آج جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے امن کا دعویٰ کر کے امن کو تباہ و برباد کیا، جس طریقے سے پورے عالم کے امن کو تباہ و برباد کیا گیا، اور آج بھی امریکہ اور اسرائیل جو دنیا کے امن کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، آج بھی امن کا دعویٰ کر کے امن کے پیچھے چھپ کے امن کے اوپر وار کی جا رہی ہے، تو میری ذہن میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے سوالات پیدا ہوئے کہ جس طریقے سے ہم ہم مسلمانوں نے اسلام کے اوپر بہت سارے حملے کیے اور اسلام کو مسخ کیا، ہم مسلمانوں نے حق کو مسخ کیا، اور آج ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ہم بہت سارے ایسے عقائد کو نہیں مانتے، بہت سارے ایسے عقائد کے اوپر نہیں چلتے، اور بہت سارے ان چیزوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو غلط ہیں، اور غلطوں کو ظالم کو ہم ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج بھی، کیونکہ ہم اس کے امیر ہیں، کیونکہ ہمارے کنسرن رہیں، تو ہم ظالم کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، ہم کبھی بھی امریکہ کو یا اسرائیل کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایگریسر ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں دوسری کنٹری کے اوپر، خصوصاً مسلمان ممالک کے اندر، اور وہ انسانیت کے خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، اور دنیا کا امن تباہ و برباد ہو رہا ہے، کیونکہ جس طریقے سے جنگ و جدل کی طرف وہ جا رہے ہیں اپنے ایجنڈے کو لے کے، اپنی سوچ کو لے کے، اپنی انتہا پسند سوچ کو لے کے، اور وہ دنیا کو دہشت گرد ڈکلیئر کر رہے ہیں، جبکہ خود وہ دنیا میں جہاں چاہتے ہیں دہشت گردی کرتے ہیں، کوئی قانون نہیں ہے ان کے لیے، اور کوئی روکنے والا ان کو نہیں ہے، کیونکہ حق پہ کھڑا کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ جس دن حق پہ کھڑا کوئی انسان ہوگا یا کوئی مسلمان ہوگا جو حق کے اوپر کھڑا ہوگا، وہ روکے گا، وہ کبھی بھی ظالم کو آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ لیکن جو افسوس کی بات ہے یہ ہے کہ ہم مسلمان حق کو کبھی مانتے ہی نہیں ہیں، ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، ہم حق کا دعوے دار تو ہوتے ہیں، لیکن حقائق کو ہم حقائق کے اوپر چلتے نہیں ہیں۔ ہم نے اسلام کے اوپر پہلا حملہ کیا توحید کے پیچھے چھپ کر، مذہب پرستی کے پیچھے چھپ کر، پھر ہم نے صحابہ کے پیچھے چھپ کر، پھر ہم نے جو ہے وہ ہر چیز اسلام کا ٹچ دے کے، اسلام کا نام لے کے ہم دوسروں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں آج بھی، اور ہم جو ہے وہ خلافت کے پیچھے چھپ کر، اور کن کن چیزوں کے پیچھے چھپ کر ہم اسلام کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، جس طریقے سے آج ڈونلڈ ٹرمپ نے امن کے پیچھے چھپ کر امن کو تباہ و برباد کیا، کیونکہ ہم لوگ اس وقت میں ہم لوگ اس وقت دوسرے مذہب کے برابر کھڑے ہیں، ہم حق پر نہیں کھڑے۔ جس دن ہم حق پہ کھڑے ہوں گے اس دن ہم حق کی آواز بلند کریں گے، اس وقت ہم باطل کو روکیں گے۔ جس وقت ہم حق پہ کھڑے ہوں گے، انسانیت کے اوپر کھڑے ہوں گے، اس دن ہم انسانیت کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم انسانیت کا کیس لڑیں گے، حق کا کیس لڑیں گے۔ لیکن ہم اسلام کے ریئل کانسیپٹ کے اوپر نہیں چلتے، ہم نے اسلام کا غلط رخ پیش کیا، ہم نے اسلام کا جو رخ پیش کیا یا جس طریقے کا ہم نے کردار ادا کیا، وہ ہمارے لیے دنیا میں بدنامی اور خرابی کا، نہ صرف بدنامی اور خرابی کا باعث بنا، بلکہ حق پھیلنے سے روک گیا، حق نہ ہم تک پہنچ سکا نہ دوسروں تک ہم پہنچا سکے، ہم حق کو نہ اپنے اندر پیدا کر سکے نہ دوسروں کو بتا سکے۔ آج اگر کوئی نان مسلم آتے ہیں پاکستان کے اندر، کوئی بھی نان مسلم آتا ہے، وہ حکمرانوں کی عیاشیاں دیکھ کے اور پاکستان کی غریب لوگوں کو دیکھ کے وہ تائب ہو کے واپس جاتا ہے۔ آج کوئی بھی شیطان بھی اگر پاکستان میں آتا ہے نا، شیطان بھی اتر کے دیکھتا ہے کہ میں نے یہاں پہ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، تو وہ بھی واپس چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کے تو یہ لوگ کام کر رہے ہیں، کہ اس طریقے سے لوگ پیسے کے پیچھے ان کا سر ماتھا تو اللہ کے آگے جھکتا ہے، لیکن ان کے ضمیر اور ان کے دل جو ہے وہ پیسے کے آگے جھکتے ہیں، وہ اپنے نفس کے آگے جھکتے ہیں، نہ اپنی دولت کے آگے جھکتے ہیں، اور غلط طریقے سے وہ اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے محنت سے، ایمانداری سے کے لیے ایک پیمانہ ہمیں بتایا، اچھے طریقے سے بتایا کہ آپ اس طریقے سے آگے بڑھیں، اس طریقے سے آپ اپنی دنیا اور آخرت میں اپنی آخرت کو بھی بچائیں اور اپنی دنیا کو بھی محفوظ بنائیں۔ لیکن اس کے برعکس ہمارے جو ذاتی معاملات اور ذاتی جو کردار ہیں،
اس کے اوپر ہمیں بالکل بھی نظر دوڑانے کی ضرورت ہے، جو بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ ہم میں سے جس کے اوپر آج کون ہے مجھے بتائیں ہمارے معاشرے میں جس کے اوپر اعتبار کر سکے انسان، جس کے ساتھ بندہ لین دین رکھ سکے اور یقین رکھ سکے کہ یہ ایک مسلمان ہے، یا یہ مجھے میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا۔ کوئی ایک انسان بھی نظر نہیں آتا معاشرے کے اندر۔ پھر کس طریقے سے ہم مسلمان ہونے کا یا حق پرست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہم کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم اپنی اللہ تعالیٰ کو جواب دینے کے لائق ہو گئے ہیں یا ہو چکے ہیں؟ ہم کس طریقے سے اب کون سا منہ لے کے اپنے اللہ کے آگے جائیں گے، اپنے نبی کے آگے جائیں گے؟ کون سا منہ لے کے ہم خواہ مخواہ میں مذہب پرستی پھیلا رہے ہیں، جب کہ اسلام مذہب ہے ہی نہیں ہے۔ جب ہم اسلام کو مذہب پرستی کے زمرے میں لے کے آتے ہیں تو ہم ہندوازم، یہودی اور دوسرے جو نان مسلم مذہب ہیں ان کے برابر ہو جاتے ہیں، اور انہی کی طرح ہم کردار ادا کرتے ہیں، ان سے بھی بدتر۔ وہ پھر بھی اپنی کنٹریز کے اندر انسانیت کو، اپنے معاشرے کے اندر انسانیت کو لاگو کرتے ہیں، اور وہ ترقی کر رہے ہیں۔ جہاں پہ انسانیت ہے، جہاں پہ انصاف ہے، وہ معاشرے، وہ ملک ترقی کر رہے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ واحد ایک ہی وجہ ہے کہ ہمیں انصاف اور انسانیت کے اوپر چلیں گے تو ہم ترقی کریں گے، لیکن ہم اس کے باوجود ہم انصاف اور انسانیت کے اوپر کیوں نہیں چل رہے؟ ہم کیوں یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کی خاطر، چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر اپنے آپ کو اس حد تک کیوں گرا رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر غیرت نہیں ہے، خودداری نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی؟ ہمیں اس چیز کے متعلق سوچنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ اور اس وقت ایران کے اوپر جو حملہ کیا گیا، جو وہ یقیناً انتہائی درجے کی یہ ایک گری ہوئی حرکت ہے۔ دنیا کے امن کو تباہ کیا گیا، اور دعویٰ جو ہے وہ امن کا کیا گیا۔ آج بھی امن کا دعویٰ کر کے امن کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ یہ یقیناً ایران کے اوپر حملہ نہیں ہے، یہ ایشیا کے اوپر حملہ ہے۔ ایشیا کے اوپر حملہ ہے، یہ چین کے اوپر حملہ ہے، یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے، یہ ہندوستان کے اوپر حملہ ہے۔ لیکن ہندوستان اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ ایران کے اندر اگر انسانیت کو تباہ و برباد کیا جائے تو وہ اس کی جو ہے، اس کی مجھ تک بھی اس کے اثرات پہنچیں گے۔ لیکن ہندوستان یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے، اور وہ بھی ایگریسر کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن یہ ہم سب کے اوپر حملہ ہے، خصوصاً پاکستان کے لیے یہ بڑے غور و فکر کی بات ہے۔ اور پاکستان نے جس طریقے سے سمجھا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امن کا کردار ادا کریں گے یا نوبل انعام کی طرف جائیں گے، انہوں نے اس کے برعکس کردار ادا کیا۔ یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، جبکہ ان کو بھی اتنی سمجھ تھی کہ امن کا نوبل انعام حاصل کرنے کے لیے مجھے دنیا میں امن کو پھیلانا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے امن کے پیچھے چھپ کر کیوں امن کو طے کرنے کی کوشش کی گئی، یہ سمجھنے سے میں قاصر ہوں۔ اس کے اندر کی کہانی کیا ہے، یا اس کے پیچھے کون سے ایسے چیزیں چھپی ہوئی ہیں، ایسے راز چھپے ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ یہ مجبور ہوا کہ ایران کے اوپر حملے میں ملوث ہونے کے اوپر، اور وہ آج بھی ایگریسر کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور یہ چیز ہم سب کے لیے، ہم سب کو اس کے متعلق سوچنا چاہیے۔ ہم جب تک اپنے آپ کو اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکیں گے، ہم دنیا سے انصاف کی توقع نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے انصاف ہر طرح کا اپنے اپنا قانون توڑ دیا۔ کوئی انسانیت، کوئی انسانی قانون، کوئی عالمی قانون کسی کو خاطر میں نہیں لایا۔ انہوں نے اپنے ایجنڈے کی خاطر سب کچھ تباہ و برباد کیا۔ کوئی بھی ملک اس طریقے سے، کوئی بھی ملک اٹھے گا، وہ کسی بھی اس کے ذہن میں ایک خوف پیدا ہوگا کہ بس مجھے فلاں ملک سے خطرہ ہے، تو وہ ایک طریقے کا اپنے ذہن کے اوپر خوف سوار کر کے دوسرے ملک کے اوپر، سوورنٹی کے اوپر کیا حملہ کر دے گا۔ کیا اس طریقے سے ہوگا؟ کیا دنیا اس طریقے سے چلے گی؟ کیا دنیا اس طریقے سے اپنے معاملات چلائے گی؟ یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو بھوک مری کی طرف لے کے جانا ہے، انسانیت کو بھوک مری کی طرف لے کے جانا ہے، انسانیت کو مصیبتوں اور مسائل کی طرف لے کے جانا ہے، انسانیت کو خوف کی طرف لے کے جانا ہے، انسانیت کو بے انصافی کی طرف لے کے دھکیلنا ہے، ظلم کی طرف۔ لوگوں کو یہ بتانا ہے
یہ کہ وہ اس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کے اوپر حملہ کریں اور ایک دوسرے کی ایک کنٹریز کے اوپر وہ بھی بلا وجہ آپ اس طریقے سے حملہ کریں گے؟ کیا دنیا کے معاملات اس طریقے سے چلیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، ہم اگر اس دنیا سے انصاف کی توقع رکھیں گے یا کسی انسان سے انصاف کی توقع رکھیں گے تو ہمیں کبھی انصاف نہیں ملے گا۔ اگر ہمیں انصاف ملنا ہے تو ہمیں خود سے انصاف ملنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو کے اندر انسانی احساس پیدا کرنا ہوگا، ایک انسان پیدا کرنا ہوگا تاکہ ہم انصاف کرنے والے ہو سکیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا اور ہمیں انصاف کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، چاہے ہمارے معاملات کتنے ہی، ہمارے اوپر کتنی مصیبتیں مسائل کیوں نہ ہوں، کتنے ہی تکلیفیں کیوں نہ ہوں، کتنے مصائب کے پہاڑ کیوں نہ ہوں، ہمیں انصاف کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں انسانیت کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم انسانیت اپنے خود کے اندر پیدا کریں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ